وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ نگر کی کچھ استریوں نے کہا، عزیز ارتھات پرمکھ ادھیکاری کی پتنی اپنے داس کو رجھا رہی ہے، اسے اس کے پریم نے مگدھ کر دیا ہے، ہمارے وچار میں وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن۔ چنانچہ جب اس نے ان استریوں کی چھل کپٹ کی بات سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے گاؤ تکیے لگوائے، اور پرتیک استری کو ایک چھری دے دی، اور اس نے یوسف سے کہا ان کے سامنے آ جاؤ۔ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ پھر جب ان استریوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اسے بہت بڑا سمجھا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تتھا بول اٹھیں، اللہ کی پناہ، یہ منشیہ نہیں ہے، یہ تو کوئی سمانت فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ وہ بولی، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم میری نندا کر رہی تھیں، واستو میں نے ہی اسے رجھایا تھا، مگر وہ بچ نکلا، اور یدی وہ میری بات نہ مانے گا تو اوشیہ ہی بندی بنا دیا جائے گا اور اوشیہ ہی اپمانت ہوگا۔ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ یوسف نے پرارتھنا کی، اے میرے پالنہار، مجھے قید اس سے ادھک پریہ ہے جس کی اور یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اور یدی تو نے مجھ سے ان کے چھل کو دور نہیں کیا تو میں ان کی اور جھک جاؤں گا اور اگیانیوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ تو اس کے پالنہار نے اس کی پرارتھنا سویکار کر لی اور اس سے ان کے چھل کو دور کر دیا، نسندیہ وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر ان لوگوں نے نشانیاں دیکھ لینے کے بعد یہی اچت سمجھا کہ یوسف کو ایک اودھی تک کے لیے جیل میں رکھیں۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا۔ اور قید خانے میں اس کے ساتھ دو یوک داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے سوپن دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور دوسرے نے کہا میں نے سوپن دیکھا ہے کہ اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پکشی کھا رہے ہیں، ہمیں اس کا ارتھ بتا دیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سداچاریوں میں سے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي۔ یوسف نے کہا تم دونوں کے پاس جو بھوجن آتا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا، یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پالنہار نے مجھے سکھائی ہیں۔ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ میں نے ان لوگوں کا دھرم تیاگ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب اور میں نے اپنے باپ داداؤں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دھرم کا انوسرن کیا ہے۔ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ ہمارے لیے وید نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا ساجی بنائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کی کرپا ہے، لیکن ادھکتر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا الگ الگ انیک پوجے بہتر ہیں یا ایک پربھتوشالی اللہ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه۔ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت ارتھات پوجا کرتے ہو وہ کیول نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کا کوئی پرمار نہیں اتارا ہے، آدیش تو کیول اللہ کا چلتا ہے۔ اس نے آدیش دیا ہے کہ تم ایک ماتر اسی کی عبادت ارتھات اپاسنا کرو۔ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یہی سیدھا دھرم ہے پرنتو ادھکتر لوگ نہیں جانتے۔ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، پھر پکشی اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ جس کے سمبندھ میں تم دونوں پوچھ رہے ہو اس کا نرنے کیا جا چکا ہے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور یوسف نے ان دونوں میں سے جس کے بارے میں سمجھا تھا کہ وہ رہا ہونے والا ہے اس سے کہا اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، پرنتو شیطان نے اسے اپنے مالک کے پاس اس کی چرچا کرنے کی بات بھلا دی، اتہ وہ ارتھات یوسف کئی ورش تک جیل ہی میں رہا۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات۔ اور ایک دن راجا نے کہا نسندیہ میں سپنے میں 7 موٹی گایوں کو دیکھتا ہوں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اے پرمکھو، یدی تم سوپن کا ارتھ بتا سکتے ہو تو مجھے میرے سوپن کے سمبندھ میں بتاؤ۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ انہوں نے کہا یہ تو الجھے سپنوں کا مشرن ہے اور ہم ایسے سپنوں کے ارتھ سے اوگت نہیں ہیں۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اور ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا اور اسے ایک ابدی کے بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تمہیں اس کا ارتھ بتاؤں گا، اتہ مجھے بھیجو۔ يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف۔ اے یوسف، اے ستیہ وادی، ہمیں 7 موٹی گایوں کے بارے میں بتاؤ جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں،
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں تاکہ وہ جان لیں. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسف نے کہا تم 7 ورشوں تک نرنتر کھیتی کرو گے، چنانچہ تم جو فصل کاٹو اسے اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو، سوائے تھوڑی ماترا کے جو تم کھاؤ. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. پھر اس کے بعد 7 کٹھن ورش آئیں گے جو اسے کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے سے اکٹھا کر رکھا ہوگا، سوائے اس تھوڑے سے حصے کے جو تم سرکشت کر لو گے. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. پھر اس کے بعد ایک ورش ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی تتھا وہ اس میں رس نچوڑیں گے. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. اور راجا نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. پھر جب دودت یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس سے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان استریوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. نسندیہ میرا پالنہار ان استریوں کے چھل سے بھلی بھانتی اوگت ہے. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. راجا نے ان استریوں سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کے من کو رجھایا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. تب عزیز کی پتنی بول اٹھی اب ستیہ خوب اجاگر ہو گیا، میں نے ہی اس کے من کو رجھایا تھا اور نسندیہ وہ سچوں میں سے ہے. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی انوپستھتی میں اس کے ساتھ وشواس گھات نہیں کیا، اور نسندیہ اللہ وشواس گھاتیوں کی چال کو سفلتا کا مارگ نہیں دکھاتا.